السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرض اور سنت نماز میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فرض نماز اور سنت نماز میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر آپ 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہو یا 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز پڑھتے ہو تو یہ دونوں ایک جیسے ہی پڑھی جاتی ہے، یہ سیم ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے نیت کی۔ آپ فرض کی نیت جب کرتے ہو تو اس میں فرض کا ذکر ہوتا ہے۔ مثلا آپ صبح کے فرض نماز پڑھتے ہو تو آپ نیت اس طرح کرتے ہو کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور جب آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرتے ہو تو اس میں آپ سنت کا لفظ بولتے ہو۔ مثلا میں 2 رکعت سنت فجر ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو فرض اور سنت اگر 2 رکعت ہو تو بالکل سیم ہے سوائے نیت کی۔ نیت کا فرق ہے اس میں، باقی ایک جیسے ہی پڑھی جاتی ہے۔ مثلا آپ فرض نماز پڑھتے ہو تو اس میں اول نیت کی جاتی ہے، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر سورت ملائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور اس کے بعد جو ہے نا 1 رکعت کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکعت کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، پھر اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے، پھر رکوع سجدہ تحیات اور درود شریف دعا، اور اس کے بعد سلام پھرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا سنت نماز بھی اس طرح پڑھیں گے۔ تو فرض اور سنت جو 2 رکعت ہے وہ بالکل سیم ہے۔ اگر آپ 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہو اور اسی طرح اگر آپ 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہو تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور فرق اس طرح ہے کہ آپ نے نیت فرض کی کرنی ہے اور سنت مؤکدہ میں آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے۔ اور اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں پہلی 2 صورت میں صورت ملائی جاتی ہے، یعنی جب الحمد شریف آپ مکمل کر لے اس کے بعد کوئی صورت آپ نے ملانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد رکوع، پھر سجدہ، اور اس طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمد شریف کے بعد صورت ملانی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز میں آپ نے کوئی صورت نہیں ملانی، یعنی الحمد شریف آپ جب پڑھ لے اس کے بعد آپ نے فوراً رکوع میں جانا ہے۔ تو یہ اور سنت مؤکدہ میں آپ نے الحمد شریف کے بعد ضرور کوئی صورت ملانی ہے، یعنی آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہو کہ آپ جس طرح کے فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملائی جاتی اسی طرح آپ سنت مؤکدہ میں بھی کر لے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صورت نہ ملے تو آپ یہ غلط کرتے ہو۔ نہیں، جو سنت مؤکدہ ہے اور 4 رکعات ہے ان میں ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں آپ نے کوئی صورت بھی ملانی ہے۔ اور جو فرض نماز ہے اور 4 رکعات ہو تو اس میں آپ نے الحمد شریف بھی پڑھنی ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ نے کوئی صورت نہیں ملانی سوائے پہلی اور دوسری رکعت کے۔ تو یہ فرق ہے سنتوں اور فرض نماز میں۔ باقی ایک تو نیت کا فرق ہے اور دوسری یہ کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سنتوں میں صورت ملائی جاتی ہے اور فرض نماز میں صورت نہیں ملائی جاتی۔ تو بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور وہ فرض کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت نہیں ملاتے، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت ملاتے ہیں، تو یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت ملا لی فرض نماز میں تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر وہ یعنی الحمد شریف کے بعد کوئی صورت ملا لے اور اس کے بعد جو ہے نا رکوع کر لے، سجدہ کر لے، تو آیا وہ سجدہ سہو کریں گے یا نہیں؟ نہیں، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سنت نماز اور فرض نماز میں فرق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔